میرے دوستوں میں اس وقت ایک نبی کا واقعہ آپ کے سامنے لا رہا ہوں، آپ کو بڑا تعجب ہوگا، سب نے ایک نبی کا نام سنا ہوگا، حضرت ابراہیم۔ ساتھ میں بولو کون حضرت؟ سنا تو ہاں بولو، سنا کہ نہیں سنا؟ پورے قرآن میں 63 مرتبہ 63 ہمارے پاس جو قرآن ہے نا، الحمدللہ رب العالمین سے شروع ہوتا ہے، من الجنت والناس پر ختم ہوتا، 63 مرتبہ 63 ٹائمز اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرا ابراہیم میرا ابراہیم میرا ابراہیم میرا ابراہیم۔ میرے دوستوں اسی نبی، بولو کون حضرت؟ آپ کو معلوم ہے شام کا وقت تھا، سب ادھر توجہ دینا، بالکل ادھر توجہ دے، بالکل ادھر، بالکل کوئی کسی کو ڈسٹرب نہ کرے، بالکل شام کا وقت تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام قبرستان کے پاس سے گزر رہے، بولو کس کے پاس سے گزر رہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام قبرستان کے پاس سے گزر رہے، اچانک سننا، اچانک حضرت ابراہیم علیہ السلام قبرستان کے پاس سے گزر رہے، آپ قبرستان میں گئے، بولو کہاں گئے؟ قبرستان میں گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب قبرستان میں گئے، آپ نے بہت سی قبروں کو دیکھا، میں پورا مجمع ساتھ میں بولے گا، حضرت ابراہیم نے بہت سی قبروں کو دیکھا، اب وہ قبریں ٹوٹی ہوئی، پھوٹی ہوئی، پرانی، بوسیدہ ہو گئی، سڑ گئی، ہڈی ہو گئی، گل گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ساری قبروں کو دیکھتے گئے، قبر میں کون گیا، مرد گیا کہ عورت گئی، کون سا خاندان والا، کسی کا نام و نشان، ساتھ میں بولو کچھ معلوم؟ حضرت ابراہیم بہت دیر تک ساری قبروں کو دیکھتے گئے، ساری قبریں ختم ہو گئی ہے، ٹوٹ گئی ہے، سڑ گئی ہے، ہڈی ہو گئی، گل گئے، کسی کا کوئی نام و نشان۔ تو حضرت ابراہیم نے اس وقت ایک عجیب سوال کیا، کہا اللہ یہ سب مر گئے، کتنے زمانے پہلے مر گئے، اللہ ان کو تو زندہ کیسے کرے گا؟ اللہ ان سب کو تو زندہ کیسے کرے گا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوال پوچھا، اللہ ان کو زندہ کیسا کرے گا؟ ان کو آنکھیں دینا، کان دینا، ناک دینا، ہاتھ دینا، دانت دینا، اللہ ان سب کو زندہ کیسے کرے گا؟ اللہ کی طرف سے آواز آئی، میرے ابراہیم مجھ پر یقین نہیں ہے، مجھ پر بھروسہ نہیں ہے۔ تو حضرت ابراہیم نے روتے روتے کہا، اللہ بھروسہ تو پورا تجھ پر ہے، لیکن کچھ ایسا بتا دے کہ مجھے سمجھ میں آئے، بولو سبحان اللہ، کچھ ایسا بتا دے کہ مجھے۔ اب سب پورا مجمع سننا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا، ابراہیم وہی کھڑے رہو۔ بھائی کہاں کھڑے تھے؟ قبرستان میں۔ اللہ نے فرمایا وہی کھڑے رہو، 4 پرندے بلاؤ۔ کتنے پرندے؟ بھائی قرآن کہتا، قرآن کتنے پرندے بلاؤ؟ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام قبرستان میں کھڑے کھڑے سوچنے لگے، 4 پرندے میں کیسے بلاؤں گا؟ میں کیسے؟ ابھی مجھے کوئی کہے کہ 4 پرندے بلا، بھائی 4 مرغی نہیں بلا سکتا، 4 پرندے کہاں سے بلاؤں گا؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام رو کر کہنے لگے، اللہ میں قبرستان میں کھڑا، اللہ اور تو کہتا کہ 4 پرندے بلا۔ اس وقت اللہ کی طرف سے جو آواز آئی، فرمایا میرے ابراہیم بلانا تمہارا کام ہوگا، پہنچانا میرا کام ہوگا، بولو سبحان اللہ۔ بس حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آواز دے دی، اے اللہ کے حکم سے 1 پرندہ آ جا، اے اللہ کے حکم سے 2 پرندہ آ جا، اللہ کے حکم سے 3 پرندہ آ جا، اللہ کے حکم سے 4 پرندہ آ جا۔ بس حضرت ابراہیم پکارتے گئے، بولو پہلا پرندہ، 2 پرندہ، 3 پرندہ، 4 پرندہ، 4 پرندے ساتھ میں بولو حضرت ابراہیم کے قدم پر آ گئے، بولو سبحان اللہ۔ حضرت ابراہیم کہنے لگے، اللہ بلانا میرا کام تھا، پہنچانا تیرا کام تھا، تو نے 4 پرندے پہنچا دیے، لیکن مجھے کیا کرنا؟ اللہ نے کہا 4 کو ذبح کر دو، 4 کو ذبح، بسم اللہ ہی اللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری لی، اب وہ 4 پرندے تھے، 4 کو ذبح کر دیا۔ کہا اللہ اب کیا کرنا؟ اللہ نے کہا سب کا گوشت نکالا، گوشت نکالو، سب کا گوشت۔ اب حضرت ابراہیم نے پہلے پرندے کا گوشت نکالا، دوسرے کا نکالا، تیسرے کا نکالا، چوتھے کا نکالا۔ کہا اللہ 4 کا گوشت میں نے الگ الگ کر دیا۔ اللہ نے کہا 4 کے گوشت کو ملاؤ اور ہلاتے جاؤ، ملاتے جاؤ، ہلاتے جاؤ، ملاتے جاؤ، ہلاتے جاؤ۔ حضرت ابراہیم ملاتے گئے، ملاتے گئے، 4 پرندوں کا گوشت اتنا ملایا کہ اب نہیں معلوم کہ پہلے پرندے کا کہاں ہے، دوسرے کا کہاں، تیسرے کا کہاں، چوتھے کا کہاں۔ خوب دیر تک ملاتے رہے۔ اللہ نے فرمایا اب تھوڑا تھوڑا کر کے پہاڑ پہ رکھ دو، چلو 4 حصے کرو اور تھوڑا تھوڑا پہاڑ پہ۔ حضرت ابراہیم تو ماشاءاللہ اللہ کے نبی تھے، بہت تندرست تھے، پہاڑ پر گئے اور پہاڑ پر جا کر رکھ دیا، 4 حصے میں گوشت کو رکھ دیا، پھر واپس قبرستان میں آ کر کھڑے ہو گئے۔ اللہ نے فرمایا بلاؤ وہ 4 پرندوں کو، بلاؤ وہ 4 پرندے جو پہلے بلائے تھے نا، بلاؤ۔ حضرت ابراہیم نے کہا نا اب نہیں بلاؤں گا، میں نے تو مار ڈالا ان کو، ان کا گوشت بھی نکالا، اور صرف نکالا نہیں بلکہ گوشت کو ملایا، ہلایا، اور پھر جا کے معلوم نہیں رکھ دیا کس کا گوشت کہاں پر ہے میرے کو نہیں معلوم۔ اللہ نے پھر وہی بات فرمائی، میرے ابراہیم بلانا تمہارا کام ہوگا، پہنچانا میرا کام ہوگا۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ بلا لو، واپس بلا لو اللہ، میں نے تو ذبح بھی کر دیا اللہ، میں نے تو سب کا گوشت بھی نکال لیا اور میں نے سب کے گوشت کو ہلا دیا ملا دیا اور معلوم نہیں میں نے کیسے کیسے پہاڑ پہ رکھ دیا۔ اللہ نے فرمایا بلانا تمہارا کام ہوگا، پہنچانا میرا کام ہوگا۔ حضرت ابراہیم نے آواز دی اللہ کے حکم سے پہلا پرندہ آ جا، دوسرا آ جا، تیسرا آ جا، چوتھا آ جا، جو پہلے تھے وہی پرندے۔ حضرت ابراہیم کہتے میرے اللہ کی قسم میرے بلانے میں دیر ہو گئی مگر چاروں پرندوں کے آنے میں دیر نہیں ہوئی۔ اب چاروں پرندے پھر زندہ ہو کر حضرت ابراہیم کے پاس پھڑپھڑانے لگے تو حضرت ابراہیم نے چاروں پرندوں کو سائڈ پہ کیا، بہت روئے اور سیدھے سجدے میں بولو، سجدے میں جا کر کہا اللہ بہت کمزور اللہ، ہم بہت کمزور ہیں اللہ، ہم سے بڑا کمزور کوئی نہیں اللہ، تیرے سے بڑا طاقت والا کوئی نہیں، تیرے سے بڑا حکمت والا کوئی نہیں اللہ، اللہ ہم کمزور ہیں اللہ، تیرے سے بڑا طاقت اور حکمت والا کوئی نہیں۔ اللہ نے فرمایا میرے ابراہیم سر اٹھاؤ اور قیامت تک آنے والوں کو پہنچا دو، انسان کمزور ہوتا ہے اور پیدا کرنے والا اللہ بہت طاقت والا ہوتا ہے۔ میرے پیارو اللہ نے کیا فرمایا، جیسے چار پرندوں کو زندہ کیا نا، قیامت تک آنے والوں کو بھی موت دے دوں گا، پھر ان کو بھی زندہ کروں گا، پھر حساب کتاب ہوگا، صحیح ہوگا تو جنت میں جائے گا ورنہ جہنم کے حوالے کر دوں گا۔ اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ میرے دوستو یہ واقعہ میں نے آپ کو بتایا، کتنے پرندے والا، ساتھ میں بولو کتنے پرندے والا واقعہ سنایا؟ یہ قرآن میں لکھا ہے۔ کس میں لکھا؟ یہاں بہت سو کو معلوم بھی نہیں ہوگا یہ واقعہ قرآن میں، معلوم تھا؟ معلوم تھا یہ واقعہ قرآن میں؟ نہیں، ہم کو موبائل معلوم، موبائل۔ پہلے اشرف البھائی مولانا عثمان صاحب، پہلے کیا ہوتا معلوم، کوئی بھی مسلمان جب کسی دوسرے علاقے میں جاتا نا پہلا سوال یہ پوچھتا تھا، پہلا سوال کیا مسجد کہاں ہے، اور دوسرا سوال اس کا ہوتا تھا مسجد میں ماشاءاللہ نمازیں ہوتی ہے نا، اذان ہوتی ہے نا، مسجد میں کام ہوتا ہے نا۔ تیسرا سوال اس کا یہ ہوتا تھا کہ بھائی تمہارے پاس قرآن ہے نا گھر میں، تمہارے بچے قرآن تو پڑھتے ہوں گے نا۔ وہ زمانہ تھا کہ ایک آدمی ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا تو اللہ کے گھر کی فکر کو لے کر جاتا، اللہ کے قرآن پاک کی فکر کو لے کر جاتا۔ آج ہمارے یہ جوان، یہ جتنے جوان ہیں جہاں دوسری جگہ پر جائیں گے پہلا سوال چارجر ہے، چارجر، صحیح بول رہا ہوں غلط بول رہا ہوں؟ دوسرا سوال وائی فائی، پاسورڈ کیا ہے؟ تیسرا سوال یہاں کا نیٹ ورک کیسا ہے؟ تو میرے پیاروں میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، کیا یہ موبائل ہم کو جنت میں لے کر جائے گا؟ یہ موبائل آج سے سب لوگ توبہ کرو، یہ موبائل کا غلط استعمال نہیں کریں گے۔ میں آپ کو یہ واقعہ پہلے سنا دوں پھر آپ کو سمجھ میں آیا۔ میں نے کتنے پرندے والا واقعہ سنایا؟ میرے دوستو اتنے بڑے نبی، میں نے ابھی کہا تھا قرآن میں کتنی مرتبہ ان کا ذکر آیا؟ 63 مرتبہ جس نبی کا ذکر آیا وہ اللہ کے سامنے جھک گئے، اپنے گھٹنے ٹیک دیے، انہوں نے اپنے ماتھے کو اللہ کے سامنے جھکا دیا اور انہوں نے کہہ دیا اللہ میں کمزور ہوں اللہ۔ ارے 63 مرتبہ جن کا قرآن پاک میں ذکر آیا، جو بار بار اللہ کہتے میرا ابراہیم میرا ابراہیم میرا ابراہیم میرا ابراہیم، اللہ کہتے ابراہیم میں نے تجھے اپنا دوست بنایا، وہ حضرت ابراہیم اللہ کے سامنے جھک گئے، رکوع میں آ گئے، اپنے ماتھے کو زمین پہ رکھا، سجدے میں آ گئے اور کہہ دیا اللہ ہم کمزور ہیں، تیرے سے بڑا طاقت والا کوئی نہیں، تیرے سے بڑا حکمت والا کوئی نہیں، اللہ بہت طاقت والا ہوتا ہے۔ میرے پیارو اللہ تعالیٰ نے، بولو ساتھ میں بولو، اللہ تعالیٰ نے جہنم بنائی، بولو بنائی کہ نہیں بنائی؟ بنائی۔ آپ نے سنا ہوگا اللہ تعالیٰ نے جہنم بنائی، اور ایک نہیں بنائی، اللہ نے پہلی جہنم بنائی، اس سے خطرناک اللہ نے دوسری بنائی، پھر اس سے ڈینجر بولو تیسری، پھر اس سے خطرناک چوتھی، پھر اس سے ڈینجر پانچویں، پھر اس سے ڈینجر چھٹی، اور سب سے خطرناک آخری جہنم بنائی۔ ٹوٹل اللہ نے کتنی جہنم بنائی؟ بھائی سب دیکھو بھائی کتنی جہنم بنائی؟ قرآن میں لکھا 14واں پارہ، کون سا پارہ؟ دیکھو میں نام بتاتا جاؤں گا، آپ لوگ اس کو سنتے جاؤ گے اور بولتے جاؤ گے۔ سب سے اوپر والی جو جہنم اللہ نے بنائی نا، پورا مجمع بولے گا، نام ہے اس کا جہیم۔ بولو نام کیا ہے؟ ابھی بھی آواز نہیں آ رہی، پورا مجمع ساتھ میں بولے نام کیا ہے؟ جہیم۔ بولو پہلی جہنم کا نام۔ چلو اس کے بعد جو خطرناک اللہ نے دوسری والی بنائی نا، اس کا نام رکھا سقر۔ کیا نام رکھا؟
सकर सकर कितनी हो गई 2 तीसरी जहन्नम उससे खतरनाक अल्लाह ने बनाई जिसका नाम रखा लज़ा बोलो क्या नाम रखा मेरी माँ बहनें भी सुने क्या नाम रखा लज़ा कितनी जहन्नम हो गई जहीम सकर लज़ा चौथी जहन्नम बहुत खतरनाक अल्लाह ने बनाई हुतामा कितनी हो गई 4 5वीं जहन्नम अल्लाह ने बनाई हाविया बोलो क्या नाम हाविया पूरा मजमा बोले कितनी जहन्नम हो गई 6ठी जहन्नम अल्लाह ने बनाई साईर क्या नाम साईर पूरा मजमा बोलेगा अब तक कितनी बताई मैंने अब कितनी बची मालूम है हजरत जिब्राइल आए बोलो कौन आए और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा आखिरी जहन्नम बहुत खतरनाक जहन्नम हमारे नबी रोने लगे बोलो हमारे नबी तो हमारे नबी ने पूछा वो जहन्नम का नाम क्या है हजरत जिब्राइल ने फरमाया उसका नाम है वैलुन पूरा मजमा बोलेगा क्या नाम है वैलुन हमारे नबी ने पूछा तुम कहते हो जहन्नम बहुत खतरनाक है खतरनाक का क्या मतलब हजरत जिब्राइल ने कहा मेरे अल्लाह की कसम ये आखिरी जहन्नम वैलुन इतनी खतरनाक है कि इसमें जो जहन्नमी चितड़ा पहनेगा कपड़ा पहनेगा उसका एक टुकड़ा दुनिया में लाओ तो पूरी दुनिया जल के बर्बाद हो जावे फिर हजरत जिब्राइल ने कहा मेरे प्यारे नबी ये जहन्नम वैलुन इतनी खतरनाक है कि इसमें जो पानी पीने दिया जाएगा उसका एक घूंट समंदर में डालो तो पूरे समंदर का पानी कड़वा हो जावे फिर हजरत जिब्राइल ने कहा मेरे प्यारे नबी ये जहन्नम इतनी खतरनाक है इसके लोहे की जंजीर का टुकड़ा पहाड़ पे डालो तो पहाड़ भी टुकड़ा टुकड़ा हो जावे तो हमारे नबी रोने लगे और रोकर कहने लगे जिब्राइल ये जहन्नम इतनी खतरनाक कि इसका चिथड़ा पूरी दुनिया को जला दे इसका पानी पूरे समंदर को कड़वा कर दे इसका लोहा पहाड़ को चूरा चूरा कर दे हमारे नबी ने रोते रोते कहा जिब्राइल इसमें जाएगा कौन ये 7वीं जहन्नम सबसे खतरनाक साबड़ा वालों हमारे नबी ने जिब्राइल को पूछा इसमें जाएगा कौन हजरत जिब्राइल ने कहा अबू जहल जाएगा बोलो कौन जाएगा फिरौन जाएगा कारून जाएगा हामान जाएगा नबी के दुश्मन जाएंगे फिर हजरत जिब्राइल ने कहा और भी कुछ लोग जाएंगे लेकिन मैं कहूंगा नहीं वरना आप बहुत रोएंगे हमारे नबी ने रोते रोते कहा जिब्राइल रो तो रहा हो कह देना और कौन जाएंगे हजरत जिब्राइल ने फरमाया मेरा अल्लाह कहता है ये आखिरी जहन्नम में अबू जहल जाएगा फिरौन जाएगा कारून जाएगा हामान जाएगा और जिब्राइल ने कहा मेरे नबी रोना नहीं आपकी उम्मत का बेनमाजी भी इसी में जाएगा आपकी उम्मत में जानबूझ के जो नमाज छोड़ता है बोलो कौन सी जहन्नम में जाएगा क्या नाम है वैलुन और ये मैं नहीं कहता भाई मेरे को कोई हक नहीं कि मैं किसी को कहूँ बेनमाजी तू इतनी बड़ी जहन्नम में जाएगा मेरे को कोई अथॉरिटी नहीं लेकिन अल्लाह कहता है बोलो कौन कहता सब बोलेंगे मेरे साथ में कौन कहता पढ़ो मेरे साथ में पढ़ो ना अराअयतल्लज़ी नहीं याद है आपको बोलो अराअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन फ़ज़ालिकल्लज़ी यदउल यतीम वला यहुद्दु अला तआमिल फिर क्या है फ वैलुन वैलुन जहन्नम का नाम कौन जाएगा इसमें अल्लाह तबारक व तआला फरमाते आखिरी जहन्नम अबू जहल जाएगा फिरौन जाएगा कारून जाएगा हामान जाएगा ये उम्मत का बेनमाजी भी उसी में जाएगा इसलिए मेरे प्यारो साबड़ा वालों बयान सुनना अलग बात होती है समझना अलग बात होती है मैंने पहली बात आपको बताई थी अल्लाह से डरना बोलो ला इलाहा दूसरी बात मैंने बताई मुस्तफ़ा का दामन और तीसरी बात बताता हूँ वादा करो पढ़ेंगे नमाज बोलो पढ़ेंगे इंशाअल्लाह भाई मस्जिद में पढ़ लेना अल्लाह ने सब ताकत तो दी है मस्जिद में पढ़ लेना चलो कभी बहुत बिजी हो गया मैं नहीं बोलता कि काम नहीं रहता कभी थोड़ा इधर उधर हो गया भाई घर में पढ़ लेना अपनी दुकान में पढ़ लेना भाई नमाज पढ़ ले किसी भी हाल में नमाज पढ़ ले मेरे प्यारो साबड़ा वालों अल्लाह की कसम खाकर कहता अल्लाह ने नमाज को माफ आप सब मेरे को बोलो अल्लाह ने नमाज माफ किया अल्लाह ने कहा खड़े होकर पढ़ो अब कोई बेचारा होता है कहता अल्लाह पाँव बहुत दुखता है मेरा पाँव फ्रैक्चर हो गया मैं खड़े होके कैसे पढ़ूंगा अल्लाह ने कहा छोड़ दे नमाज क्या कहा बैठ के पढ़ो कैसे पढ़ो कोई कहता मैं बैठ के भी नहीं पढ़ सकता मैं तो हॉस्पिटल में हूँ और मेरे को डॉक्टर ने लिटा दिया है अरे मेरे को बोतल चल रही है और मैं तो बहुत बीमार हूँ अल्लाह ने कहा लेटे लेटे पढ़ो
لیکن میں نماز کو معاف نہیں کروں گا. بولو اللہ نے کہا میں نماز کو معاف نہیں کروں گا. کھڑے پڑھنا, بیٹھے پڑھنا, لیٹے پڑھنا, آنکھوں سے اشارہ کر کے رکوع کرنا, آنکھوں کے اشارے سے سجدہ کرنا, لیکن اللہ کہتا میں نے معاف. پورا مجمع بولو اللہ نے نماز کو معاف کیا. اچھا معاف کیا, آپ لوگ نہ بولو, لیکن 2 جگہ اللہ نے معاف کیا. کون سی جگہ؟ اگر چھوٹا بچہ ہو بولو معاف. ارے چھوٹا بچہ نماز نہیں پڑھے تو کوئی گناہ ہوگا؟ میں نے بولو نا کوئی گناہ. وہ الگ بات ہے کہ ہمارے نبی نے فرمایا بچہ 7 سال کا ہو جائے, مروا صبیانکم بالصلاۃ اذا بلغوا 7. ہمارے نبی فرماتے 7 سال کا بچہ ہو جائے نماز کا حکم دو, لیکن اگر نہیں پڑھے گا تو کوئی گناہ. تو بچہ دیکھو 2 جگہ اللہ نے معاف کر دیا نماز. بچہ بولو معاف, اور نمبر 2 کوئی پاگل ہو, پاگل جس کا دماغ ہی نہیں چلتا, کہیں بھی کپڑا پہنا نہیں پہنا, کہیں راستے پہ چلاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا نا, بہت سے پاگلوں کو دیکھا ہوگا, اللہ حفاظت فرمائے. تو پاگل پر بھی نماز, بولو پاگل پر بھی نماز. تو کتنی جگہ معاف ہو گئی؟ 1 بچہ, اور نمبر 2 اب جو لوگ یہاں فجر نہیں پڑھتے, بچے تو ہے نہیں, سیدھی بات ہے بھائی, میں کیا کو بولوں. آپ خود ہی سوچے کہ اللہ نے معاف کیا, اور جو نہیں پڑھتا یا تو بچہ ہوگا یا پاگل ہوگا, بچے تو ہے نہیں, ماشاءاللہ سب بڑے بڑے گئے.